مالک رات بھر واپس نہ آیا۔ صبح طلوع ہوئی۔ بطاح جو بارونق بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو جوان ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا۔ بطاح کی عورتوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس مار دھاڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں آئیں تو بطاح کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئیں۔ اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھ آیا تھا جب بطاح میں ہڑبونگ مچ گئی۔ بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑ گئیں اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لیے بستی سے نکل گئیں۔ وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھیں۔ بوڑھے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑھ گئے۔ بوڑھوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچھیاں اور تلواریں نکال لیں۔ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی۔ بطاح میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے۔ سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں سے لڑائی میں چلے گئے تھے۔ بطاح میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نما مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور اسے چومتی تھی۔ وہ شاید سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے۔ ہوشیار بنو یربو، خبردار! بطاح میں کسی کی آواز سنائی دی، جانیں لڑا دو، ڈرنا نہیں۔ لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا۔ بستی کے کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچھیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے۔ ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا۔ آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے۔ اپنے ہیں، انہوں نے نعرے لگائے، اپنے ہیں، مالک بن نویرہ ہے۔ لڑائی ختم ہو گئی۔ بطاح میں سے بھی نعرے گرجنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا۔ مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا۔ وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا۔ اسے لیلا صحن میں کھڑی ملی۔ اس کے دلکش چہرے پر اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجھی تھیں جن پر قبیلے کے جوان جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ میں نے تیرا حکم مان لیا ہے لیلا، مالک نے دوڑ کر لیلا کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ لڑائی ختم ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کا قیدی واپس کر دیں گے۔ میں نے سجاح سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اس پھول سے چہرے سے اداسی دھو ڈالو۔ لیلا کا جسم بے جان سا تھا۔ اس میں وہ تپش پیدا نہ ہوئی جو مالک کو دیکھ کر پیدا ہوا کرتی تھی۔ مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلا کا بجھا سا چہرہ بجھا ہی رہا۔ میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے، لیلا نے کہا۔ کیسا خوف؟ مالک نے پوچھا۔ کس کا خوف؟ سزا کا، لیلا نے کہا، انتقام کا۔ سجاح اکیلی رہ گئی۔ وقی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مالک بن نویرہ نے وقی سے کہا تھا وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے ہی قبیلوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سجاح اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباج کی طرف چلی گئی۔ پہلے سنایا جا چکا تھا کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی لیکن مسیلمہ کے جال میں آ گئی اور مسیلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ وقی بن مالک جو اس کا دست راست تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا۔ مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا۔ اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کے رکھ دیں گے۔ مالک نے وقی سے کہا تھا ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے مالک۔ وقی نے کہا تھا مدینے کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ غطفان ہار گئے، تئی ہار گئے، بنو سلیم، بنو اسد، بنو حوازن، کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکا۔ پھر سب اکٹھے ہوئے اور زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مالک ولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا ہے؟ سلمہ قتل کر دی گئی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے۔ تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینے نہیں چلا گیا، وہ بزاخہ میں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ ہے،
ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت ادھر کا رخ کر سکتا ہے۔ ان سے خون معاف کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ اور محصول ادا کرتا رہوں۔ مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ خالد بن ولید تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ نے امیر مقرر کیا تھا، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے مدینے نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی۔ جاسوسوں نے خالد کو مالک بن نویرہ کا ایک شعر بھی سنایا۔ اس نے رسول اکرم کے وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد کے دین کو قبول کیا تھا، ابو بکر کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے سجاح کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد کو مل گئی تھی۔ خالد نے اپنے دستوں کو بطاح کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا۔ اس کے دستوں میں انصار مدینہ بھی تھے۔ انہوں نے بطاح کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اسے حکم عدولی سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا۔ خلیفۃ المسلمین کا حکم یہ تھا کہ طلیحہ کو مطیع کر کے اس علاقے میں رسول اللہ کی قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں اور جو جنگ پر اتر آئے اس کے ساتھ جنگ کریں اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بطاح پر حملے کے لیے جائیں۔ کیا تم میں کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں؟ خالد بن ولید نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینے کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کاروائی کرنی پڑی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کاروائی ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ ہم نے کوئی قاصد آتا نہیں دیکھا، انصار میں سے کسی نے کہا۔ میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، خالد نے جھنجھلا کر کہا، اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک اور شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے، مجھے اللہ کے رسول کی مقدس روح کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ، اپنے آپ کو خوش کرو۔ میرے لیے مہاجرین کافی ہیں اور میرے ساتھ جو نو مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنی اسد کے سردار طلیحہ کی سرکوبی کے بعد خالد کے دستے بطاح تک جائیں گے، جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مؤرخوں نے لکھا ہے کہ انصار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطاح لے گئے۔ جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انصار نے باہم صلاح مشورہ کیا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑیں اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ انصار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی۔ اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید کو شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد کو اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم ملعون کہلائیں گے۔ خالد کے دستے بزاخہ سے دور نکل گئے، ایک تیز رفتار گھوڑ سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد کے پاس جا گھوڑا روکا۔ کیا تم انصار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، سوار نے کہا، میں انہی میں سے ہوں۔ انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں ان کا انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بطاح کی طرف روانہ ہو گئے۔